آسان شریعت۔ بندہ مومن کو اس سے بھی خوش ہونا چاہیے کہ شریعت میں بے پناہ ثواب ہے، عطا کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ توحید اور اس جیسی مکفرات، عشر اور کفارات گناہ میں یہ چیز واضح ہے۔ مثلا نماز، جمعہ کی نماز، ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ، حج، روزہ وغیرہ اعمال صالحہ۔ ان کے علاوہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کا بدلہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، مثلا 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ تک۔ پھر توبہ ہے جو ماقبل کی ساری خطاؤں اور گناہوں کو معاف کراتی ہے۔ مصیبتیں ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعائیں ہیں۔ موت کی تکلیف بھی گناہ کا کفارہ بنتی ہے۔ جب آدمی کی نماز جنازہ ہوتی ہے تو لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سید الخلائق صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ارحم الراحمین کی رحمت ہے۔ تم اگر اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 18۔ اس نے تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی نعمتیں انڈیل دی ہے۔ تم سر بلند ہو پھر ڈر کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں 3 بار خوف محسوس ہوا۔ پہلی بار جب ظالم فرعون کے دربار میں داخل ہوئے تو کہا، اے رب ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہمارے اوپر سرکشی یا زیادتی نہ کرے۔ فرمایا، تم نہ ڈرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور دیکھتے اور سنتے ہیں۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 46۔ اس قول کو تو مومن کو حرز جاں بنا لینا چاہیے اور اپنے حافظہ میں ڈال لینا چاہیے۔ دوسری مرتبہ جب ساحروں نے اپنے ڈنڈے پھینکے تو موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا تو فرمایا، تم ہی سر بلند ہو، ڈرو مت۔ تیسری مرتبہ جب فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا پیچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا ڈنڈا مارو، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب مجھے ضرور راستہ بتلائے گا۔ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 62۔ 4 چیزوں سے دور رہے۔ 4 چیزیں زندگی میں تنگی، کدورت اور ضیق صدر پیدا کرتی ہیں۔ پہلی، اللہ کے فیصلہ و تقدیر پر اظہار ناراضگی اور اس سے راضی نہ ہونا۔ دوسری، معاصی میں پڑ جانا اور توبہ نہ کرنا۔ کہہ دو وہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تیسری، لوگوں سے حسد، انتقام کا جذبہ اور ان کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر حسد۔ کیا یہ اللہ کے لوگوں کے اوپر فضل پر بھی حسد کرتے ہیں؟ حاسد کبھی خوش نہیں رہتا۔ چوتھی چیز، اللہ کے ذکر سے اعراض۔ جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے۔ بندے کو سکون تبھی ملتا ہے جب وہ خدائے تعالیٰ سے لو لگائے۔ اس بات کو قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا ہے۔ فرمایا، تو اس نے سکینت نازل کی اپنے رسول اور مومنین پر۔ سورہ نمبر 48 آیت نمبر 26۔ پھر اللہ نے سکینت نازل کی اپنے رسول پر۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 26۔ سکینت یہ ہے کہ بندہ پورے طور پر رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس پر کامل بھروسہ کی وجہ سے دل مطمئن ہو جائے، اور اس پر توکل سے آدمی کا دل ما سوا سے بے نیاز ہو جائے۔ سکینت اس کو کہتے ہیں کہ نفس کے خدشات ختم ہو، وہ سکون و ثبات کی حالت میں آ جائے، گمانوں کے لشکر چھٹ جائے۔ یہ وہ حالت امن ہے جو اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان کو حیرت و اضطراب سے نجات دیتی ہے، شکوک و شبہات ختم کر دیتی ہے۔ یہ کیفیت مختلف ہوتی ہے جتنا بندے کی اللہ سے ولایت، تعلق، ذکر و شکر اور استقامت ہوگی، جتنا وہ اتباع رسول اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا، خالق سے محبت کرے گا، مالک کے احکام مانے گا، ما سوا سے بے نیاز ہوگا، صرف اللہ کو پکارے گا، تنہا اس کی عبادت کرے گا۔ اسی اعتبار سے سکینت کی کیفیت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا و آخرت کی زندگی میں قول و ثابت کے ذریعے سے ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27۔
دو بڑی باتیں۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دو باتوں نے آزمائش میں مجھے زبردست فائدہ پہنچایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک شخص جسے شراب پینے کے جرم میں قید کیا گیا تھا، اس نے کہا، اے احمد، ثابت قدم رہنا، تمہیں سنت کے راستے میں کوڑے لگائے جاتے ہیں، جبکہ مجھے شراب پینے پر کئی بار کوڑے مارے گئے اور میں نے صبر کیا۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تمہاری طرح دوسروں کو بھی تکلیف پہنچی ہے، جبکہ تم کو اللہ سے وہ امید ہے جو دوسروں کو نہیں ہے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 104۔ لہٰذا صبر کیجیے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ تمہارا استخفاف نہ کرے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب امام احمد رحمہ اللہ کو قید کر کے جیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو ایک دیہاتی نے کہا، احمد صبر کرنا، کیونکہ تم یہاں قتل ہوئے نہیں کہ فوراً جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت، رضامندی، بھگت اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی بشارت دیتا ہے۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 21۔ مصیبتوں کے فوائد بھی ہیں۔ ان فائدوں میں یہ ہے کہ دعا میں بندگی کی شان پیدا ہوتی ہے۔ ایک کا قول ہے کہ کتنی عظیم ہے وہ ذات جس نے مصیبت میں دعا کی توفیق دی۔ ایک اثر یوں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نیک بندے کو مصیبت میں مبتلا کیا اور ملائکہ سے فرمایا، میں اس کی دعا اور آہوازاری سن رہا ہوں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ نفس کی سرکشی ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، ہرگز نہیں، یقیناً انسان سرکشی کر بیٹھتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ مصیبت زدہ سے لوگ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اس سے ان کو محبت ہو جاتی ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان فائدوں میں یہ ہے کہ اس مصیبت سے کوئی بڑی بلا ٹل جاتی ہے، پھر یہ کہ وہ بہت سے گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک اس پر اجر ملتا ہے۔ جب بندے کو معلوم ہو جائے کہ مصیبت کے یہ اچھے ثمرات ہیں تو وہ مایوس و دل گیر نہ ہوگا بلکہ خوش اور پر امید ہوگا۔ صبر کرنے والوں کو ہی ان کا اجر بغیر حساب کے ملتا ہے۔ علم ہدایت اور شفا ہے۔ نفوس کے علاج میں ابن حزم نے ذکر کیا ہے کہ علم کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ نفس سے وسوسے دور ہو جاتے ہیں اور رنج و غم اور تفکرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن ان کے حق میں جو علم سے محبت رکھے، اس سے انہیں شغف ہو، اس پر عمل کرے اور اس کے اثرات ان پر ظاہر ہوں، لہذا طالب علم کو اپنا وقت متعین کر لینا چاہیے۔ حفظ و تکرار اور مراجعہ کے لیے الگ وقت، عام مطالعہ کے لیے الگ، جمع و ترتیب اور غور و فکر و استنباط کے لیے الگ وقت۔ بقول شاعر، ایسے آدمی بنو جس کا پاؤں اگر زمین پر ہو تو اس کے حوصلہ کی بلند پروازی سریا کو چھو رہی ہو۔ شر میں خیر ہو سکتا ہے۔ سیوطی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے العرج فی الفرج۔ اس میں اہل علم کے اقوال اس سلسلے میں نقل کیے ہیں کہ ناخوشگواریوں میں خوشگواریاں ہوتی ہیں۔ مصیبتوں سے وہ عجائب اور اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں جن کا تصور بھی آدمی نہیں ہوتا جب تک وہ کھل کر سامنے نہیں آ جاتے۔ بقول شاعر، تمہاری قسم آدمی نہیں جانتا کہ زمانہ کے حادثات سے کیسے بچے یا کیسے دور ہو۔ وہ بچنے والی چیز کو دیکھ کر اس سے ڈرتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، ان کا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اللہ ان سے بچاتا ہے۔ خوش بختی عطیہ ربانی ہے۔ پلیٹ فارم پر ایسے بہت سے لوگ بیٹھے ملیں گے جو مزدور ہیں، جن میں جو کماتے ہیں وہی کھاتے ہیں۔
اس کے باوجود وہ ہنستے مسکراتے گزر بسر کرتے ہیں۔ ان کے سینے کھلے اور ان کے جسم مضبوط اور دل مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زندگی بس آج کی ہے۔ وہ ماضی و مستقبل کی یاد میں کھوئے نہیں رہتے، بلکہ اپنے کاموں میں اپنی زندگیاں ختم کر دیتے ہیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں جب کہ میرا نفس زندہ یا مردہ چیزوں سے نجات کے لیے میرا ساتھ دیتا ہے۔ ان کے اور محلوں و کوٹھیوں میں رہنے والوں کا موازنہ کیجیے کہ یہ شاندار محلوں میں رہنے کے باوجود وسوسوں اور انتشار ذہنی کا شکار ہوتے ہیں، جس کے باعث رنج و ملال ان کو پراگندہ دل کر دیتا ہے۔ بقول شاعر: لعنت ہو اس دنیا کے سوار کے لیے، اس کا ماحول ٹھیک نہیں، ہر حوصلہ مند اس میں مبتلا مصیبت رہتا ہے۔ یادگار سے آدمی امر ہو جاتا ہے۔ مومن کی خوش نصیبی میں یہ بھی ہے کہ اس کا ذکر خیر کیا جائے، یہ اس کے لیے دوسری زندگی ہوتی ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ بغیر مال منصب کوشش اور عمل کے اس کا ذکر خیر ہوتا رہے، وہ نادان ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ بعد والوں میں ان کا تذکرہ خیر ہو اور ان کے لیے دعا کی جائے۔ کیا ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کا نام کرم و سخاوت اور اچھے کارناموں کے باعث زندہ و جاوید ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حرم بن سنان کے ایک بیٹے سے پوچھا، تمہیں زہیر نے کیا دیا اور تم نے اسے کیا دیا؟ اس نے کہا، اس نے ہماری مدح کی، ہم نے اسے مال دیا۔ فرمایا، بخدا تم نے جو دیا وہ تو ختم ہو گیا، اس نے جو تمہیں دیا وہ باقی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زہیر نے اپنی مدح سے ان کا نام زندہ جاوید کر دیا۔ بقول شاعر: خوشی کے وقت تمام مخلوق میں مواسات کا مستحق وہ شخص ہے جس نے غمی میں تمہارا ساتھ دیا ہو۔ شرفا مصیبت سے نجات کے بعد برے وقتوں میں کام آنے والے کو یاد کرتے ہیں۔ عظیم مرثیے: 3 مرثیے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہے گئے انہیں زندہ جاوید بنا دیا۔ مشہور وزیر ابن بقیہ کو عضدالدولہ نے قتل کیا۔ اس کا مرثیہ ابوالحسن الانباری نے اپنے شاندار و جاندار قصیدے میں کہا، جس کے بعض ابیات کا ترجمہ ہے: زندگی اور موت دونوں میں بلندی کا ہونا ایک معجزہ سے کم نہیں۔ لوگ تمہارے ارد گرد کھڑے ہوئے ایسے لگ رہے تھے کہ سخاوت کے دن ہو اور لوگ وفود بنا کر آئے ہوں۔ یوں لگتا تھا کہ وہ نماز کے قیام میں کھڑے ہیں اور تم انہیں خطبہ دے رہے ہو۔ تمہارے دونوں ہاتھ ان کی طرف بڑھے ہوئے تھے اور انہیں عطیہ اور انعام دے رہے تھے۔ زمین کا پیٹ جب ان کارناموں کو چھپانے سے عاجز ہو گیا تو انہوں نے فضا کو تمہاری قبر بنا دیا اور تمہاری ماتم کے لیے رونے والیاں بلا لی۔ تمہاری کس زمین کو کہوں کہ سیراب کی جائے، تم تو موسلادھار بارشوں کا نشانہ ہو۔ اللہ کی رحمتیں تم پر برابر ہو رہی ہیں اور خوشبوئیں بکھری ہوئی ہیں جن سے دل ٹھنڈا ہو۔ دلوں میں تمہاری عظمت بیٹھی ہوئی ہے جس کو حافظان روایت اور ثقات محافظ ملے ہیں۔ رات میں تمہارے اطراف میں آگ جلتی ہے جیسا کہ تمہاری زندگی میں ہوا کرتا تھا۔ کتنی خوبصورت عبارت ہے، کیا حسین اشعار ہیں اور کیسی شاندار اقدار کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کتنے بلند معانی پنہاں ہیں۔ سبحان اللہ! شاعر نے کیا عمدہ تحفہ ممدوح کو دیا ہے، اس کے سر پر کیا تاج پہنا دیا ہے کہ جب ممدوح کے قاتل عضدالدولہ نے یہ اشعار سنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا، کاش کہ میں قتل کیا جاتا یا مجھے سولی دی جاتی اور یہ مرثیہ میرے بارے میں کہا جاتا۔
محمد بن حمید الطوسی جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو ابو تمام نے مرثیہ کہا۔ اسی طرح اس معاملہ کو بڑا سمجھو اور آسان نہ لو، جو آنکھ نہ روئی اس کے پاس کوئی عذر نہیں۔ محمد کے بعد تو امیدیں ختم ہو گئی، تلوار نے سفر سے روک دیا۔ محمد نے شہادت کے سرخ جوڑے پہن لیے جو تاریک رات میں ریشم لگتے ہیں۔ آخر تک پورا قصیدہ یوں ہی ہے۔ متعصم نے اسے سن کر کہا کہ جس کے بارے میں یہ مرثیہ کہا گیا ہے وہ مر نہیں سکتا۔ مشہور سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کے خاندان میں ایک کریم و شریف آدمی تھا جس نے اپنا مال اور مرتبہ مصیبت زدوں کی غمخواری میں لگایا، آفت کے ماروں کے ساتھ کھڑا ہوا، مسکینوں کو دیا، بھوکوں کو کھلایا، خوف زدوں کی پناہ گاہ بنا۔ جب وہ مر گیا تو ایک شاعر نے کہا، ابن سعید اس حال میں رخصت ہوا کہ مشرق و مغرب میں ان کے گن گائے جا رہے تھے۔ میں اس کی سخاوت کے بارے میں نہیں جانتا تھا حتیٰ کہ اس کی وفات ہو گئی۔ وہ زمین کے ایک چھوٹے سے حصہ میں سکون سے لیٹ گیا۔ زندہ تھا تو اس کی سمائی سے بڑے بڑے میدان عاجز تھے۔ جب تک میری آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں میں اسے روؤں گا، آنسو خشک ہو گئے تو دل روئے گا۔ میں کتنی ہی بڑی مصیبت میں ہوں اس نے گھبرایا نہیں کرتا، اور تمہاری موت کے بعد تو خوشی بھی نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی مرا ہی نہیں، نہ کسی کا ماتم ہوا۔ اگر تمہارے مرثیے زبردست ہیں تو موت سے پہلے تمہاری تعریف میں بھی زبردست قصیدے کہے گئے تھے۔ ابو نواس مصر کے امیر القصائد کی تاریخ لکھتا ہے، اس کا نام جریدہ عالم پر ثبت کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر قصائد کی بلاد میں ہم نہ جائیں تو کہاں جائیں گے؟ سخاوت اس سے بچ کر جا نہیں سکتی، بلکہ جہاں وہ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی سخاوت چلتی ہے۔ وہ ایسا آدمی ہے کہ مال سے نیک نامی خریدتا ہے اور جانتا ہے کہ زمانہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ لوگ قصائد کی زندگی اور کارناموں کو ان ابیات کے حوالے سے ضرور یاد رکھیں گے۔ وقفہ۔ اے اللہ، ہمارے دل میں اپنا اتنا ڈر پیدا فرما جو ہمیں معصیت سے روکے اور تیری اطاعت پر آمادہ کرے تاکہ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں۔ ہمیں اتنا یقین عنایت کر جس سے ہم مصائب دنیا کو برداشت کر لیں، اپنی کانوں، نگاہوں اور قوتوں میں نئی زندگی دے سکیں۔ اس زندگی کو ہمارا وارث بنا دے، ظالموں سے ہمارا انتقام لے، دشمنوں پر ہماری مدد کر، دین میں نہ آزما، دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد اور مبلغ علم نہ بنا۔ ہمارے گناہوں کے باعث ایسے لوگ ہم پر مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔ علی بن مقلہ کہتے ہیں، جب دلوں پر یاسطاری ہو اور مشکلات سے سینے بھی تنگ ہو جائیں، آفتیں جم کر بیٹھ جائیں، بربادیاں مسلط ہو اور ان کی ازالہ کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آتا ہو، ہوشیار کو بھی کوئی تدبیر نہ سوجھے، تو ایسی نامرادی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی جو قریب ہے اور سنتا ہے۔ کیسے ہی حادثات ہو، کیسی ہی ان کی ہمہ گیری ہو، ان سے خلاصی جلد ہی ہوگی۔ یہاں سے ہاتھ خالی کوئی بھی جایا نہیں کرتا۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ آسمان میں ایسا فرمانروا ہے جو عادل، منصف اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، جس نے ایک کتے کی وجہ سے ایک عورت کو جنت میں داخل کر دیا اور ایک بلی کے باعث ایک عورت کو دوزخ میں ڈال دیا، تو کیا آپ کو اللہ کے وعدے پر بھروسہ رکھتے ہوئے پرسکون اور مطمئن اور خوش نہیں ہو جانا چاہیے؟ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا کیونکہ اس کے دل میں اخلاص تھا۔ دوسری عورت کا قصہ یہ ہے
کہ اس نے بلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، نہ اسے کھلایا پلایا، نہ آزاد چھوڑا کہ خود کچھ کھا پی لے، حتیٰ کہ وہ مر گئی، تو اللہ نے اس عورت کو دوزخ میں داخل کر دیا۔ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے پر بھی بدلہ دیتا ہے، بندہ کے تھوڑے سے عمل کا بھی معاوضہ ملتا ہے۔ بخاری نے مرفوعاً روایت کی ہے، 40 عادتیں ایسی ہیں جن میں سرفہرست بکری ہبہ کرنا ہے۔ ان میں سے کسی بھی خصلت پر آدمی عمل کرے اس امید میں کہ اسے ثواب ملے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کسی آفت میں مبتلا کی تکلیف دور کیجیے، کسی محروم کو دیجیے، مظلوم کی مدد کیجیے، بھوکے کو کھلائیے، پیاسے کو پلائیے، مریض کی عیادت کیجیے، جنازے کے ساتھ چلیے، بے ہوش مصیبت زدہ کی غمگساری کیجیے، بھٹکتے کی رہنمائی کیجیے، مہمان کا اکرام کیجیے، پڑوسی پر مہربان رہیے، بڑے کا احترام کیجیے، چھوٹے پر رحم، اپنا مال خرچ کیجیے، درہم لٹائیے، اچھی بات بولیے اور کسی کو تکلیف نہ دیجیے، یہی آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ یہ خوبصورت معانی، بلند صفات بہت زیادہ مسرت اور انشراح صدر لاتی ہے، رنج و غم اور افسردگی و کبیدہ خاطری کو دور کرتی ہے۔ حسن اخلاق بھی کیا چیز ہے، اگر اس کی تجسیم کی جاتی تو یقیناً ایک خوبرو، پرکشش، مسکراتا اور اچھی شہرت کا حامل آدمی ہوتا۔